بغداد کے قدیم شہر میں ایک پرانا مگر ہمیشہ آباد رہنے والا بازار تھا۔ یہ بازار شہر کے اس دروازے کے قریب واقع تھا جہاں سے دن بھر قافلے گزرتے، مسافر آتے جاتے اور تجارت کی رونق کبھی مدھم نہ ہوتی۔ اسی بازار میں احمد نام کا ایک دکاندار رہتا تھا۔ اس کی دکان کوئی بہت بڑی یا شاندار نہ تھی، مگر اس کی سادگی اور صفائی دور ہی سے دل کو بھا جاتی تھی۔ دکان کے اندر رسیوں سے لٹکی ہوئی کھجوروں کی ٹوکریاں، تازہ سیب، کیلے، انار اور رنگ برنگے پھل اس انداز سے سجے ہوتے کہ ہر گزرنے والا رک کر ضرور دیکھتا۔ احمد کی آنکھوں میں عجب سی نرمی تھی اور چہرے پر ایسی روشنی کہ لوگ کہتے تھے یہ دکاندار صرف پھل نہیں بیچتا، دل بھی جیت لیتا ہے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ احمد نفع ضرور کماتا ہے، مگر اس کا نفع صرف سکوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ خوشبو بن کر دلوں تک پہنچتا ہے۔ ایک دن بازار میں غیر معمولی گرمی تھی، سورج آگ برسا رہا تھا اور ہوا میں گرد و غبار معلق تھا۔ احمد حسب معمول اپنی دکان پر بیٹھا پھل سجا رہا تھا کہ اچانک ایک گاہک آیا۔ اس کے لباس اور انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے پھلوں پر نظر ڈالی اور کہا، بھائی احمد، آج کیلے کتنے کے دوگے؟ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، 12 درہم درجن اور سیب 10 درہم درجن۔ گاہک ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک عورت دکان کے اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا، قدموں میں تھکن اور لہجے میں وقار تھا۔ اس نے نہایت آہستگی سے کہا، بھائی مجھے 1 درجن کیلے چاہیے، کیا قیمت لگاؤ گے؟ احمد نے اس کی طرف دیکھا اور ایسی نرمی سے جواب دیا جیسے ماں بچے سے بات کرتی ہے، تمہارے لیے 3 درہم درجن، اور اگر سیب چاہو تو 2 درہم درجن۔ عورت حیرت سے رک گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، الحمدللہ۔ اس ایک لفظ میں ایسا سکون تھا جیسے کسی تھکے ہوئے دل کو سہارا مل گیا ہو۔ اس نے چادر کے کونے سے چند سکے نکالے، پھل لیے اور جاتے ہوئے زیر لب کہا، یا اللہ، آج میرے بچے خوش ہو جائیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر پہلا گاہک غصے سے بھر گیا۔ وہ مزید برداشت نہ کر سکا۔ عورت کے جاتے ہی تیز لہجے میں بولا، احمد، یہ کیسا انصاف ہے؟ مجھ سے 12 درہم اور اس عورت سے 3 درہم۔ کیا تم نے میرے چہرے پر امیری اور اس کے چہرے پر غربت دیکھ لی؟ احمد نے نہایت سکون سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بھائی تمہارا سوال بجا ہے، مگر جو تم دیکھ رہے ہو وہ صرف خرید و فروخت میں ہی۔ پھر اس نے دھیرے دھیرے کہا، وہ عورت 4 یتیم بچوں کی ماں ہے۔ اس کا شوہر وبا کے دنوں میں انتقال کر گیا۔ وہ خود محنت کرتی ہے، مگر کسی سے مدد لینا اسے گوارا نہیں۔ میں نے کئی بار اسے مفت پھل دینے چاہے، مگر وہ ہمیشہ کہتی ہے، میں بھیک نہیں لیتی، جو لوں گی قیمت دے کر لوں گی۔ اسی لیے میں نے ایک راستہ نکالا، میں اسے کم قیمت پر دیتا ہوں تاکہ اس کی عزت مجروح نہ ہو۔ اسے لگتا ہے کہ وہ خرید رہی ہے، اور حقیقت میں میں اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہوں۔ یہ سن کر گاہک خاموش ہو گیا۔ احمد نے بات جاری رکھی، عزت مال سے نہیں نیت سے بنتی ہے۔ اگر میں اسے احساس دلا دوں کہ وہ بوجھ ہے تو شاید اس کا دل ٹوٹ جائے۔ میں اس کا احترام بچانا چاہتا ہوں۔ پھر احمد نے آہستہ سے کہا، تم یقین نہیں کرو گے، مگر جس دن وہ عورت آتی ہے اس دن میری فروخت ہمیشہ بڑھ جاتی ہے۔ کبھی کوئی قافلہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی بڑا خریدار۔ یہ سب اس کی دعا کا اثر ہے۔ گاہک کی آنکھیں جھک گئیں۔ وہ بولا، احمد، اصل دولت تو تمہارے پاس ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پیسہ سب کچھ ہے، مگر کسی کی ضرورت پوری کرنے کا سکون کسی نفع میں نہیں۔ احمد مسکرا دیا اور کہا، بس بھائی، یہی وہ سودا ہے جو بازار میں نہیں دلوں میں ہوتا ہے۔ شام کا سورج ڈھل رہا تھا، سنہری روشنی دکان پر بکھر گئی تھی۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ، آج بھی تیرے نام کا سودا کیا ہے۔ اگلے دن وہ فجر کی اذان کے ساتھ دکان پر پہنچا، صفائی کی، پھل سجائے اور ایک چھوٹی سی پیٹی کھولی جس میں وہ چند سکے رکھتا تھا۔ وہ اسے اللہ کے ساتھ تجارت کہتا تھا۔ دوپہر کے وقت وہی عورت دوبارہ آئی۔ اس کے ہاتھ میں پرانا کپڑے کا تھیلا تھا۔ اس نے کہا، میرے بچوں نے آج امرود مانگے ہیں۔ احمد نے سب سے اچھے امرود نکالے اور کہا، تمہارے لیے 2 درہم درجن۔ آج بازار میں برکت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ عورت نے دعا دی، اللہ تمہاری روزی میں اضافہ کرے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک بڑا قافلہ آیا اور بہت سا پھل خرید کر لے گیا۔
احمد کے دل میں یقین اور پختہ ہو گیا کہ یہ کسی صابر ماں کی دعا ہے۔ چند دن بعد وہ عورت اپنے چاروں بچوں کے ساتھ آئی۔ بچوں نے خوشی سے کہا، السلام علیکم چچا احمد۔ عورت نے ایک چھوٹا سا تھیلا آگے بڑھایا۔ یہ کچھ درہم ہے، میں نے سلائی کر کے جمع کیے ہیں، آج میں پورا دام دینا چاہتی ہوں۔ احمد ہنس پڑا اور بولا، تمہارا آنا ہی میرے لیے نفع ہے، یہ درہم اپنے پاس رکھو، آج تمہارے لیے میری طرف سے میٹھے انار ہیں۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دعا دی، اللہ تمہارے ہاتھ کبھی خالی نہ کرے اور تمہارے رزق میں ہمیشہ برکت رکھے۔ احمد دیر تک انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ اسے محسوس ہوا کہ نیکی فوری خوشی نہیں دیتی، مگر دل میں ایسی روشنی چھوڑ جاتی ہے جو برسوں قائم رہتی ہے۔ اس نے ایک کاغذ پر لکھا، جو دل سے دیتا ہے وہ اللہ سے تجارت کرتا ہے اور ایمانداری کا سودا ہمیشہ نفع میں رہتا ہے۔ اس کاغذ کو اس نے دکان کی دیوار پر لگا دیا۔ جو بھی پڑھتا خاموش ہو جاتا۔ شام کو دکان بند کرتے ہوئے احمد نے کہا، الحمدللہ، آج پھر میرا کاروبار کامیاب رہا۔ اے اللہ، مجھے کبھی ایسا دکاندار نہ بنانا جو نفع تو گنے مگر دل کا حساب بھول جائے۔ مغرب کی اذان گونج رہی تھی اور ہوا رحمت کی دعا بن کر اس کے گرد گردش کر رہی تھی۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکی صرف دینے کا نام نہیں، بلکہ کسی کی عزت اور دل کو محفوظ رکھنے کا نام ہے۔ جب مدد اس طرح کی جائے کہ لینے والے کو اپنی کمزوری محسوس نہ ہو، تو یہی اصل سخاوت اور ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مقدار نہیں، نیت کا وزن ہوتا ہے۔ احمد کا یہ سودا صرف تجارت نہیں تھا، بلکہ ایمان کا وہ راستہ تھا جو کبھی نقصان میں نہیں جاتا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔